تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بات بتائی کہ مسجد اقصی جو ہے اس کی بنیاد بھی صرف اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق رکھی گئی تھی، یہ مقام بھی بڑا برکت ہے اور یہ پورے کا پورا علاقہ ہی جو ہے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ اللہ کم الحاکمین نے قرآن کے اندر قسم اٹھا کے کہا والتین والزیتون، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ زیتون سے مراد نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی سرزمین فلسطین اور شام کی سرزمین ہے جسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جگہ یمن والی ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جنم دیا اور لوگوں نے تانو تشنیع شروع کر دی کہ بھئی یہ کیسا ممکن ہے، آج تک کائنات میں ایسا تجربہ ہوا ہی نہیں، مشاہدہ ہوا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ بغیر باپ کے بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہوا ہو۔ ہم نہیں مانتے۔ اللہ کا الحاکمین نے معجزانہ طور پہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود کے اندر جو ہے اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کی، کہا میں تو اللہ کی نشانی ہوں، میں تو روح اللہ ہوں۔ اللہ کا الحاکمین نے مجھے معجزانہ طور پہ پیدا فرمایا ہے، لیکن مریم علیہ السلام دل کے اندر جو ہے پریشان تھی کہ اب یہاں کے لوگ جو ہیں میرے اوپر تانو تشنیع کرتے ہیں، تانے لگاتے ہیں۔ تو اللہ کا الحاکمین نے بتایا کہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قرار آیا تو کہاں آیا؟ اسی سرزمین کے اوپر، اور مسجد اقصی کے اندر جا کے جو ہے ان کے دل کو بھی چین اور قرار حاصل ہوا۔ یہ مسجد اقصی کہ جس کا تذکرہ نبی کریم علیہ السلام نے احادیث کے اندر بھی کیا، اللہ کا الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی جو ہے جا بجا مقامات کے اندر کیا۔ اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں علاقہ فتح ہوتا ہے اور یہ یہودی جو اس کے اوپر پہلے دن سے قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں یہاں سے نکال دیا گیا۔ 500 سال تک اس کے اندر جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی رہی۔ 5 صدیوں کے بعد اس کے اوپر جو ہے عیسائیوں نے قبضہ کیا۔ اللہ کا الحاکمین نے صلاح الدین ایوبی کے ذریعے اسے دوبارہ فتح کیا، اور پھر یہاں دوبارہ جو ہے اللہ رب العزت کی توحید کی صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیونکہ بھائیو یہ پیغام صرف اہل ایمان کے پاس ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ پیغام صرف اہل اسلام کے پاس ہے، کیونکہ یہودی بھی اپنے آپ کو اہل کتاب تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے اپنے آپ کو مشرک بنا لیا۔ عیسائی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے اپنے آپ کو مشرک بنایا۔ تو اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں کہ یہ مراکز جو ہیں یہ توحید کا پیغام دینے کے لیے ہیں، یہ ایمان کا پیغام پھیلانے کے لیے ہیں، یہ امن کا پیغام پھیلانے کے لیے ہیں۔ یہاں رہنا کسی مشرک کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے جو گھر ہیں یہ تو اہل ایمان کے لیے جاہ قرار ہیں، جائے پناہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے تشبیہ دی، مثال دی، کہا کہ جس طرح ایک مچھلی ہے اللہ کا الحاکمین نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ پانی کے اندر جو ہے زندہ رہتی ہے، جب اسے پانی سے باہر نکال دیا جائے تو اتنی بے قرار بے چین ہوتی ہے حتیٰ کہ موت کی آغوش میں چلی جاتی ہے۔ بغیر پانی کے اس کا جینا جو ہے محال، مشکل اور ناممکن ہے۔ اور میں یہی حال جو ہے اہل ایمان کا ہے، جب تک وہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں انہیں چین ملتا ہے، انہیں سکون ملتا ہے، انہیں قرار ملتا ہے، انہیں حقیقی طور پر راحت ملتی ہے، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کے گھروں سے دور ہوتے ہیں ان کی بے چینی و بے قراری جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک ترازو بھی دے دیا ہے اپنا ایمان دیکھنے کا کہ بھی میرا ایمان جو ہے کیا گھر کے اندر مجھے سکون دیتا ہے، میری فیکٹری کے اندر مجھے سکون دیتا ہے، میری دکان کے اندر مجھے سکون دیتا ہے، بازار کے جو ہے اندر مجھے سکون دیتا ہے، کہ جب میں مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تب مجھے سکون آتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ میرے اندر ایمان جو ہے وہ کس درجے کا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس علاقے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں،
ठंडी हवाओं से मुराद कि यहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह की बरक़ात बरसती हैं। सही हदीस मुबारका आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस इलाके के लोगों के ऊपर जो है अल्लाह के नूरानी फरिश्ते जो है अपनी रहमत, अल्लाह की रहमतें जो हैं इनके ऊपर बरसाते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से मेरे साहबा मैं तुम्हें 2 निशानियां बता के जा रहा हूँ कि जब वो 2 निशानियां पूरी हो जाएं तो समझ लेना कि अब क़यामत आने वाली है। उनमें से पहली निशानी मौती, मेरा इस दुनिया से रुखसत हो जाना, मेरा इस दुनिया को छोड़ के खालिक हकीकी के पास चले जाना। और दूसरा फरमाया फतह बैतुल मुक़द्दस, कि जब ये यहूदियों से, ईसाइयों से, इन मुशरिकीन से पाक हो जाएगा तो मैं उस वक़्त तुम जो है क़यामत का इंतज़ार करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, मेरे साथियों, क्या तुम्हें मैं उस चीज़ से न डराऊं जिससे अल्लाह के सारे पैगंबर डराते रहे? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ज़रूर बताइए, वो कौन सी चीज़ है जिससे हमें अपने ईमान को महफूज रखना है, उससे अपने ईमान को बचाना है? फरमाया वो दज्जाल है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी कि भाई मैंने जब भी नबी अलैहि सलाम को नमाज पढ़ते देखा है, आका अलैहि सलाम ने अपनी किसी नमाज के अंदर इस दुआ को नहीं छोड़ा कि अल्लाह मुझे फितने दज्जाल से महफूज रखना। दुआ करने वाले कौन हैं? इमामुल अंबिया, खातमुन नबीयीन, जिनके अंदर ईमान जो है वो सारी हदों से ऊपर है, जिनके जरिए हमें जो है हदायत हम तक पहुंची है, ईमान हम तक पहुंचा है, इस्लाम हम तक पहुंचा है। तो आका अलैहिस्सलाम भी रब के हुजूर दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। लेकिन अफसोस कि आज हमें इन फितनों में और इन झगड़ों में डाला गया है कि नमाज के बाद दुआ करें या ना करें, हाथ उठाएं कि ना उठाएं। और भाइयों पूरी की पूरी नमाज जो है वो दुआओं से भरी पड़ी है, लेकिन हमें बताया ही नहीं जाता सबसे बेहतरीन वक़्त जो है वो नमाज के अंदर है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि फर्ज नमाज के बाद भी कबूलियत का वक़्त है, लेकिन पूरी की पूरी नमाज 8-10 मिनट जो आपके लग रहे हैं वो सारा कबूलियत का वक़्त है। आका अलैहिस्सलाम तशहुद पढ़ने के बाद, दुरूद पढ़ने के बाद फरमाया ये सही वक्त है दुआओं का। लेकिन अफसोस कि आज उम्मत को ऐसे ऐसे नए नए मसाइल के अंदर उलझाया जा रहा है कि जिन चीज़ों से असल आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भी डराया, कभी अपने ईमान को महफूज रखने के लिए इस बात को ज़हन नशीन करना है और हमेशा रब के हुजूर इल्तिजाएं करनी है, रब की पनाह मांगनी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। कहा ये दुआ सारे अंबिया भी करते रहे हैं। कहा कि इसके फितने से कौन लोग महफूज रहेंगे? जो इस सरजमीन के अंदर चले जाएंगे, फलस्तीन शाम के अंदर चले जाएंगे, मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो जाएंगे, वहाँ ये काना दज्जाल जो है वो दाखिल नहीं हो सके।